السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہمارے ساتھ سلسلہ اشرفیہ کی ایک عظیم شخصیت حضرت فخر المشائخ ابو المکرم ڈاکٹر سید محمد اشرف الاشرفی الجیلانی ساتھ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم السلام اللہ۔ ورحمۃ کیسے ہیں آپ؟ اللہ۔ الحمد للہ۔ حضرت کے ساتھ آج ہم حضرت قطب ربانی ابو مخدوم شاہ سید محمد طاہر اشرف الاشرفی الجیلانی قدس سرہ کی سیرت کے متعلق جانیں گے۔ حضرت، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں سلسلہ اشرفیہ کس طرح قائم ہوا، اس بارے میں کچھ گفتگو فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، پاکستان میں سلسلہ اشرفیہ کی جس شخصیت نے سب سے پہلے سرزمین پاکستان پہ قدم رکھا وہ حضرت قطب ربانی ابو مخدوم شاہ سید محمد طاہر اشرف الاشرفی الجیلانی قدس سرہ 48 میں پہلے لاہور تشریف لائے اور اس کے بعد کراچی، اور کراچی میں آپ 4 سال ملیٹری ہاسپٹل پی این شفا جو ہے وہاں پر مہاجرین کی آباد کاری انہوں نے گورنمنٹ نے کی تھی، وہاں رہے، اور پھر وہاں سے فردوس کالونی آپ تشریف لائے اور یہاں پر آپ نے اپنا مرکز بنایا، اپنا مکان بنایا۔ اور اس کی بھی ایک وجہ یہ تھی کہ مبلغ اسلام علامہ شاہ عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار، ان کے حضرت قطب ربانی سے بڑی دوستانہ تعلق، بڑی محبت مودت تھی، تو وہ حضرت سے ملنے کے لیے تشریف لائے ملیٹری ہاسپٹل۔ انہوں نے ایک پلاٹ فردوس کالونی میں لیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ طاہر میاں، میں نے ایک پلاٹ لیا ہے اور اس کالونی کا نام ہے فردوس کالونی، وہ ابھی نئی آباد ہو رہی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی لے لیں۔ تو آپ نے ایک جملہ فرمایا کہ ہم یہاں بھی فردوس میں رہیں گے اور وہاں بھی فردوس میں، اور اس کے بعد انہی کے کہنے پر ان کے پلاٹ کے برابر ایک پلاٹ لیا، پھر انہوں نے مکان تعمیر ہوا، اور وہی پھر مسکن سادات اشرفی الجیلانی کے نام سے مشہور ہوا۔ تو حضرت قطب ربانی تا حیات وہیں پر رہے، اسی کو انہوں نے مرکز بنایا اور وہیں سے سلسلہ اشرفیہ کا فروغ ہوا، تو اس طرح سلسلہ اشرفیہ پاکستان میں پہنچا۔ اچھا حضرت، درگاہ عالیہ اشرفیہ کا قیام کس طرح وجود میں آیا ہے؟ درگاہ عالیہ اشرفیہ کا قیام اس طرح وجود میں آیا کہ حضرت قطب ربانی نے وصال فرمایا 1961 میں، 2 سال قبل اپنے وصال سے کراچی کے تمام قبرستانوں کی مٹی منگا کر سونگی اور فرمائے میری مٹی میں نہیں ملی۔ آپ غور کریں، یعنی دوسرے الفاظ میں یہ کہیں کہ انہوں نے اپنا ڈی این اے چیک کر لی۔ پھر یہ جو جہاں آج مزار مبارک ہے، یہ درگاہ عالیہ اشرفیہ آباد ہے، یہ ایک جنگل ویران علاقہ، زمین بھی ایسی تھی، کوئی یہاں آتا نہیں تھا، تو کسی نے کہا کہ وہ بھی جگہ ہے، اگر آپ چاہیں تو وہاں جگہ دے گی، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ جہاں میرا مزار ہوگا وہاں ایک مسجد ہوگی، مدرسہ ہوگا، خانقاہ ہوگی، شفا خانہ ہوگا، محفل خانہ ہوگا، لوگ وہاں سے فیض حاصل کریں گے۔ تو مریدین نے کہا حضور آپ جو فرما رہے ہیں اس کے لیے ایک بڑا پلاٹ چاہیے، تو یہاں پیچھے خاموش کالونی کے قریب ایک وہ ہے جگہ، فرمایا مٹی لا کے دکھاؤ۔ تو جب مٹی لائے، سونگی، کہاں یہی میری مٹی میں ہو، سبحان۔ پھر بعد میں خود بھی تشریف لائے، کئی جگہ سے زمین کھدوا کے مٹی سونگی، اور جہاں آج مزار مبارک ہے فرمایا بس یہ میری آخری عرب، اور اپنے دست مبارک سے ایک اینٹ آپ نے وہاں دفن کر دی، اور وصال کے بعد آپ کے حکم کے مطابق، آپ کی وصیت کے مطابق بالکل اسی مقام پر آپ کو مزار مبارک کا اس طرح درگاہ اشرفیہ جو تھی وجود میں آئی۔ اچھا حضرت، حضرت قطب ربانی علیہ الرحمہ کا مشن کیا تھا، ان کا مقصد کیا تھا؟ حضرت قطب ربانی قدس سرہ کا مشن وہی تھا جو بزرگان سرفقت، محبت، ایثار، قربانی، امن، آتشی، اتحاد، اتفاق، بس یہ قائم کرنا، دلوں کو صاف کرنا، تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کرنا، اور یہی ساری زندگی وہ کرتے رہے اور اسی مشن کو لے کے چلتے رہے۔ جو لوگ دور تھے ان کو قریب لائے، جن کے دل سیاہ تھے ذکر الہی سے، اپنی نگاہ سے اور دیگر اعمال حسنہ سے ان کے قلوب کو منور کیا، روشن کیا، ذکر کی تعلیم دی، اور آپ کی محفل میں بیٹھنے والا جو تھا، جو گناہگار ہوتا تو نیکوکار ہو جاتا، بدبخت ہوتا تو نیکبخت ہو جاتا۔ اس طرح آپ کی نگاہ کرم سے کتنے لوگوں نے ہدایت پائی اور صراط مستقیم پر گامزن ہوئے۔ یہ آپ کا مشن تھا، اور اسی مشن پر چلتے رہے، اور نہ جانے کتنے لوگوں نے آپ کی بارگاہ سے فیض اٹھایا اور صراط مستقیم پر گامزن ہو۔
ناظرین یہ تھا سلسلہ حضرت قطب ربانی علیہ الرحمہ کی سیرت کا ایک مختصر پہلو. انشاءاللہ ان قریب ہم دوسرے پروگرام میں بھی حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.